وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المؤمن يوم القيامة على الصراط ربي سلم سلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا حوض کوثر کا، کہ حوض کوثر کا کنیکشن کہاں سے ہے، اور حوض کوثر سب سے پہلے کون لوگ پئیں گے، اور حوض کوثر سے کن لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ تو ان میں سے بیان کیا گیا تھا سحقن کے جو حضور کے شریعت میں تبدیلی کریں گے، دین میں ہیر پھیر کریں گے، ان لوگوں کو میدان محشر میں حوض کوثر سے اللہ کے رسول دھتکار کر کے بھگا دیں گے۔ تو ایک دو اور لوگ رہ گئے تھے، حدیث ایک دو رہ گئی تھی، میں سوچا اس کو بیان کر کے پھر پل صراط کے اوپر بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عثمان لا ترغب عن سنتی فمن رغب عن سنتی ثم مات قبل ان یتوب الی آخر الحدیث۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان سے فرمائے کہ اے عثمان، میری سنت سے اعراض مت کرنا۔ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرے گا، حضور کی سنت کی فالو نہیں کرے گا، حضور کی سنت کو زندہ نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے فرشتے قیامت کے دن میدان محشر میں حوض کوثر سے ان کو مار کر کے بھگا دیں گے۔ یہاں پر ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے کے اندر لوگ دین کے نام پر دھوکہ دیے ہیں۔ اللہ کے رسول جو تاکید کر رہے ہیں، علیکم بسنتی، میری سنت کی پیروی کرو، میری سنت کو تم لوگ فالو کرو، میرے سنت پر چلو، صحابہ کے سنت پر چلو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جس طرح میری زندگی میں میری سنت پر عمل کرنا تم لوگوں کو ضروری ہے، اسی طرح میرے بعد اگر کوئی اختلافی بات پائی جائے اور صحابہ خاص کر کے خلفائے راشدین موجود ہوں تو ان کی سنت کی پیروی کرو۔ اب یہاں پر عام طور پر لوگ سنت کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اگر اس زمانے کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی فالو کرتے ہیں اور حدیث کے اوپر تم چلو، تو یہ حضور کے میشن کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میشن ہے علیکم بسنتی، کہ تم کو میری سنت پر چلنا پڑے گا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، جو جنتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنتی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ان کے طریقے پر تم کو چلنا پڑے گا۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ سنت کی بات نہیں کرتے ہیں،
حدیث کی بات کرتے ہیں امت کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ حضور کے میشن سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو لوگ حضور کی سنت سے اعراض کریں گے، یاد رکھیے کہ میدان محشر میں ان کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ اور ائمہ اربعہ، سب سے پہلے دنیا کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی سنت کو تدوین کیا، جمع کیا۔ ائمہ کرام، ائمہ اربعہ حضور کی سنت کو زندہ کیے اور ان کی سنت کو مدون کیے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں تاکید کے ساتھ کہ حضور کے الفاظ پر غور کیجئے، حدیث کو سمجھیے کہ لا ترغب عن سنتی، میری سنت سے اعراض مت کرنا۔ میری سنت سے اگر تم اعراض کرو گے، سنت کی بات ہی کبھی لوگ نہیں کرتے ہیں، صرف حدیث کی بات کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول فرما دیے کہ جو میری سنت سے اعراض کرے اور سنت کی جگہ دوسرے لفظ کا وہ استعمال کرے، وہ میرے میشن سے ہٹا ہوا ہے۔ حضور کا میشن، صحابہ کا میشن، خلفائے راشدین کا میشن ہے سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا، اور سنت سے ہدایت پھیلے گی اور سنت ہی کے ذریعے امت اعتدال کے اوپر رہے گی، اسی کے ذریعے اتحاد اور اتفاق باقی رہے گا۔ اور حضور کا منشا، جب ہم سیدھی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اندر یہ اقرار کیے کلمہ طیبہ کے اندر کہ اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ جب حضور کا فرمان ہے کہ میری سنت پر چلو، تو سنت کی بات لوگ کیوں نہیں کرتے؟ سنت سے جو ہٹ کے دوسرا نام چاہے جو بھی دے دے، یاد رکھیے کہ وہ آپ کو کہیں گمراہی کے اندر لے جا رہا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو آدمی من اتاہ اخوہ کہ جس آدمی کو حوض کوثر سے محروم کیا جائے گا، وہ آدمی ہوگا کہ ایک آدمی کوئی آپ کے شان میں گستاخی کر دیا، غلطی کر دیا، اور وہ معافی مانگ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دی۔ اے بچے لوگ، تم لوگ ادھر جاؤ، بچے لوگوں کو بڑے آدمی سب نیچے کر دیجئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو آدمی کوئی غلطی کر دے اور غلطی کرنے کے بعد وہ معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، تو آپ کو چاہیے کہ معاف کر دیجئے، ورنہ سن لیجئے حدیث کہ جو آدمی غلطی کرے اور غلطی کے بعد معافی مانگے، اگرچہ وہ معافی مانگنے میں سچا ہو یا جھوٹا اس سے کوئی فرق نہیں، لیکن اگر ہم لوگ کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے ہیں معافی مانگنے کے بعد، تو اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسا آدمی بھی حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، بہت لوگ بیوی کو ستاتے ہیں کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی تو موت تک بیوی سے لوگ بدلہ لیتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کبھی غلطی کسی سے ہو گئی اور وہ آدمی آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اگرچہ وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو معافی مانگنے کے اندر، لیکن اگر ہم اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ ایسے آدمی کو بھی حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ بڑا گھاٹا کا سودا، اس لیے دنیا کے اندر ہے، اپنے جذبات کو قربان کیجیے اور اپنے بھائی کو، بہنوں کو، بیٹوں کو۔ بہت لوگ کیا ہے اپنے من پسند سے شادی کر لیے، بیٹا معافی مانگ رہا لیکن اس کو گھر میں گھسنے ہی نہیں دے رہے۔ بہت سارے آپ لوگ کیا ہے اس پر خود دیکھ لیجئے کہ خاص کر کے شہروں میں کہ ذرا سی بات کے اوپر ہمیشہ اس کو گھر سے نکال دینا، معاف نہ کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سب ایسے کام ہیں جس سے حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ اور میں ایک بات تسلی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے، سنت کی بات جو کیا کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی، اور اس کی پہچان نشان چنانچہ اللہ کے رسول فرمائے ما انا علیہ و اصحابی، جنتیوں کا راستہ وہ ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ جنتی لوگ ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں صحابی کی بدعت ہے، فلاں صحابی یہ ہے، تو اگر وہ آدمی اللہ کے طریقے سے، اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا،
تو اللہ کے رسول تو سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں کہ جنتی کا راستہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے وہ جنتی ہیں، بقیہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ اگر ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، اور اگر کفر کے درجہ تک پہنچا ہے جیسے کہ اہل قرآن قادیانی یا شکیل ابن حنیف یا اسی طرح وسیم رضوی، یہ سارے کے سارے لوگ کافر ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ تو اس لیے میں اب یہاں پر لوگ خاص کر کے نوجوان طبقہ بڑی کنفیوژن کے اندر ہے، کہہ رہے بڑی زور سے لوگ اہل حدیث کی طرف جا رہے ہیں، حدیث کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ما انا علیہ و اصحابی، نبی کے طریقے پر صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح معتزلہ، جہمیہ اور مرجیہ، قدریہ بہت سارے لوگ پیدا ہوئے اور سب کے سب ہوا میں چلے گئے، اسی طرح ہر زمانے کے اندر لوگ فتنہ ور پیدا ہوں گے اور سب کہاں کے کہاں چلے جائیں گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو تسلی یہ دے رہا ہوں کہ لوگوں کو جھنڈ دیکھنے کی وجہ سے آپ مرعوب مت ہوئیے، آپ پربھاوت مت ہوئیے، اس سے اپنا حوصلہ مت توڑیے۔ اللہ کے رسول جو آپ کو راستہ دیے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، چاہے دنیا کے لوگ جس ہوا کے رخ کے اوپر چلیں، لیکن آپ اپنے نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلیے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ یہ پچھلے جمعہ یہ بات رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو بیان کیا۔ اس ہفتے جو ارادہ ہے پلسرات کے موضوع پر کہ اور اسی طرح جو لوگ حوض کوثر کا انکار کریں گے کہ حوض کوثر وغیرہ کچھ نہیں، وہ لوگ بھی حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ جس طرح جو آدمی شفاعت کا انکار کرے اس کو سفارش نہ نبی کی ملے گی، نہ ولی کی، نہ علماء کی، نہ شہداء کی، نہ صلحاء کی، اسی طرح جو لوگ حوض کوثر کا انکار کریں گے وہ لوگ حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اب بات اس ہفتہ جو کرنی ہے پلسرات پر، جو آیت کریمہ میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ پلسرات ایک راستہ ہے جو جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، اور یہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، اور مظاہر حق کے اندر علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے 3000 سال کا یہ راستہ ہوگا، 1500 سال، یعنی اوپر چڑھائی پھر بیچ اور پھر ڈھلائی اس طریقے سے ہوگا، اور جہنم کے دونوں طرف آنکڑے لوہے کے رہیں گے جو اس کو پکڑیں گے۔ اس راستے سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ قرآن کی آیت پر غور کیجیے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جتنے بھی دنیا کے اندر بسنے والے انسان ہیں سارے انسانوں کو اس راستہ سے گزرنا پڑے گا، اس پل سے پار کرنا پڑے گا، سارے کے سارے لوگوں کو۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تمہارے رب کے اوپر یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہر آدمی کو اس پلسرات سے اور جہنم سے گزرنا پڑے گا، ہر آدمی کو جہنم سے پار کرنا پڑے گا، چاہے نبی ہوں، شہید ہوں، علماء ہو، جتنے بھی کیا ہے انسان ہیں، سارے انسانوں کو جانا پڑے گا، یہ رب نے فیصلہ کر چکا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، لیکن اس پلسرات کے راستے سے جہنم سے بچے گا کون؟ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے، ایمان والے، عمل صالح والے، وہ لوگ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو، کافروں کو ہم اس کے اندر جہنم کے اندر گرا کر کے ان کو رکھیں گے، اور غم کے مارے وہ گھٹنے کے بل بیٹھ جائیں گے۔ جس طرح ایک آدمی پریشان ہوتا ہے تو گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح بیٹھے گا۔ تو بہرحال ہر آدمی کو میرے دوستو یہ راستہ پار کرنا ہے، یہ تیاری کیجیے۔ اور شاید بعد میں بھول جاؤں، پلسرات جو ہم لوگ ہر نماز کے اندر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے۔ چنانچہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو آدمی
شریعت کی پابندی کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ شریعت کی پابندی دنیا میں پلسرات ہے، بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ سنے ہوں گے کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں اور بارہا فرماتے تھے کہ جس آدمی کا ایمان نہایت مضبوط ہو وہی 2 بیوی رکھے، ورنہ ایمان کمزور ہو تو ہرگز 2 بیوی نہ رکھے، آدمی کا ہے اپنی آخرت خراب کر لے گا۔ چنانچہ ان کے پاس ہدیے میں 2 تربوز آیا، دونوں تربوز سے آدھا آدھا کاٹ کر کے دونوں بیوی کے پاس بھیج دیے۔ مریدین نے کہا حضرت ایک ان کے پاس ایک ان کے پاس بھیج دیتے، کاٹے کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک تربوز میٹھا ہو اور ایک کے پھیکا ہو، شوگر فری ہو کہہ لیجئے، تو ایک کے حصے میں بہتر اور ایک کے حصے میں خراب جائے گا تو پکڑ ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اس پکڑ سے بچنے کے لیے میں نے دونوں سے کاٹ کاٹ کے دیا تاکہ دونوں کو دونوں طرح کی لذت حاصل ہو۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے بارہا کہ جو آدمی شریعت پر دنیا میں چل لے گا تو اس کو پلسرات پر گزرنا آسان ہو جائے گا، اور جو آدمی شریعت پر دنیا میں نہیں چل پائے گا اس کو پلسرات پر چلنا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ تو ہم لوگ جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم یہ پلسرات کا ایک نمونہ ہے جو ہم کو دنیا کے اندر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر نفسانیت نہیں کیجیے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا کہ یہ نہیں کسی جماعت میں ہم لوگ ہیں تو ہم جو چاہیں من مانی کریں، ایسا اجازت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی، قرآن اور حدیث کو لے کر کے چلنا پڑے گا، اس کے اندر اپنا مت گھسیڑیے۔ اور چنانچہ حضرت سہل ابن تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پلسرات اگرچہ بال سے زیادہ باریک ہے، لیکن جو لوگ دنیا میں اپنے نفس کے اوپر تنگی کر کے شریعت پر چلتے ہیں زبردستی، پلسرات ان کے لیے کشادہ اور چوڑا کر دیا جائے گا۔ اور جو لوگ نفسانیت کے غلام ہیں، یہاں دنیا میں خوب راستہ چوڑا کر لیے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پلسرات ان کے اوپر تنگ کر دیا جائے گا۔ تو پلسرات کے اوپر ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کلمح البصر، کیسے گزریں گے؟ کل برق بعد بجلی کی طرح، بجلی کڑکتی ہے ادھر سے مشرق سے مغرب 1 سیکنڈ کے اندر، اور بعض لوگ پلک جھپکنے کے پلک جھپکے یہاں قدم رکھے سیدھے جنت میں۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ صراط مستقیم دنیا کے اندر ہم لوگ مکمل طور پر کریں۔ اب آدمی کے اندر بیماری ہو گئی، جیسے ابھی شب برات آ رہا ہے اتوار کو، اب بعض لوگ اتنے غلو کیے کہ 12 رکعت ایسے پڑھو اور یہ نماز وہ نماز، پتہ نہیں ہم نے تو مالا بدہ منہو، نور العزا قدوری، شر وقایا، کنز الدقائق، ہدایہ، فتاوی شامی، عالمگیری اور البحر الرائق، ساری کتاب کے اندر پڑھا، کہیں بھی شب قدر اور شب برات کی نماز نہیں ہے۔ نورانی رات میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لوگ یہ کیسے کیسے پیدا کر دیے۔ تو بعض لوگ غلو کر دیے شریعت کے اندر، ایک بڑھا دیے اپنے طرف سے، اور بعض لوگ اتنے زیادہ متشدد ہو گئے کہ شب برات یہ حرام اور بدعت اور مسجد میں تالا بند کرو، یہ نہایت لوگ نیچے، ایک تو بہت اوپر پہنچا دیا اور ایک نہایت نیچے پہنچا دیا۔ جس طرح یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے گرا کر کے نعوذ باللہ یہ حرام کی اولاد ہیں، اور عیسائی لوگ اتنا بڑھا دیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں، لیکن امت محمدیہ بالکل میڈیم رکھے صراط مستقیم پر کہ یہ نہ اللہ ہیں اور نہ گندے ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب اور ایک رسول ہیں۔ اللہ نے یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اس پر میں تفصیل سے کئی 1-2 سال پہلے بات کر چکا، یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اگرچہ روایت ضعیف ہے، لیکن ایک قاعدہ ہے کہ ضعیف روایت چند طریق سے مروی ہے تو وہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ 10 بچے ہیں، 20 بچے مل کر کے 50 کلو اٹھا لیں گے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح متعدد طرق سے روایت مروی ہو، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ سلف صالحین اور حضور نے اس کی پیروی کی، لیکن ہاں اسی اعتدال کے اندر کہ جھنڈ کے جھنڈ جماعت بنا کر کے قبرستان مت جائیے۔ اللہ کے رسول اکیلے گئے تھے، ہر سال نہیں گئے تھے، 1 سال گئے تھے۔ اسی طرح نفلی عبادت اپنا گھر میں کرنا افضل ہے، اور اسی طرح
جماعت بنانا اور کل ہو کر کے روزہ رکھنا، ان 3 کاموں کے علاوہ کوئی چوتھا کام ثابت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ بے انتہا اوپر لے گئے، بعض لوگ بے انتہا نیچے گرا دیے۔ ہم کہتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چلیے، جس طرح ثابت ہے اسی درجے کے اندر رہیے، تو جو آدمی اس کی پریکٹس کرے گا انشاءاللہ پل صراط کے اوپر آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ مثال میں دے رہا ہوں۔ تو پل صراط پر جو گزرنے کی کیفیت ہوگی، بعض لوگ جو ہیں پہلا گروہ آنکھ جھپکتے برابر کے، آنکھ جھپکے اور فوراً پل صراط کے اوپر سے پار ہو جائیں گے۔ دوسرا گروہ بجلی کی طرح کہ بجلی کڑکتی ہے مشرق سے مغرب تک 1 سیکنڈ کے اندر وہ لوگ پار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح کالریح الشدید، تیز ہوا جس طریقے سے آندھی آتی ہے اور آندھی کی طرح تیسرے لوگ گزر جائیں گے۔ چوتھا گروہ، چوتھی جماعت پرندوں کی طرح کہ جس طرح پرندہ تیز اڑتا ہے اسی طرح وہ بھی آسانی کے ساتھ اوپر پل صراط کے اوپر سے گزر کر کے جنت میں جائے گا۔ پانچواں گروہ گھوڑوں کی طرح کہ جس طرح تیز رفتار گھوڑا، بعض گھوڑا شتابتی سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہیں، تو تیز گھوڑے کی طرح، تیز ٹرین کی طرح پانچویں گروہ کے لوگ گزر جائیں گے۔ چھٹا گروہ، چھٹی جماعت تیز دوڑنے والے کی طرح کہ فوجی لوگ کیسے تیز دوڑتے ہیں اس طرح وہ پہنچ جائیں گے۔ اور ساتواں گروہ پیدل، اور آٹھواں گروہ جن کا عمل نہایت کمزور ہوگا، یہ پل صراط کے اوپر جب پیر رکھیں گے ان کا پیر یہ بالکل ڈگمگا جائے گا۔ اسی لیے وضو کے وقت دعا کرنی چاہیے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط، کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے قدم کو پل صراط کے اوپر ثابت رکھیے، یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن بہت سارے قدم پل صراط کے دن ڈگمگا جائیں گے۔ تو ایک آدمی جو نہایت عمل کے اعتبار سے کمزور ہوگا اور دونوں طرف جو جہنم کے میں آنکڑے لوہے کے کانٹے جو لگے ہوں گے وہ پکڑ لیں گے جسم کو، وہ آدمی گھٹنے کے بل، پیٹ کے بل، اسی طرح گھسٹتا ہوا سرین کے بل چلتا رہے گا اور جہنم کھینچے گا، لیکن وہ بہت دنوں کے بعد سب سے آخری میں منزل طے کرے گا، اور جب پل صراط سے گزر جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا تو کہے گا کہ اے اللہ، جہنم کو جب دیکھے گا تو کہے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھ پر جتنا بڑا احسان کیا ہے کائنات میں کسی پر احسان نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، صراط مستقیم، میں اسی لیے کہا یہ بات کرو، قرآن اور حدیث کو پڑھیے، سمجھیے، اور جو اصول اور رول ہے اور جو قاعدہ اور قانون ہے، آپ تو کہتے فلاں امام کی پیروی کرنا یہ شرک ہے، اور دیگر محدثین جو بیان کیے، اور نعوذ باللہ اس جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہودی لوگ گھس کر کے شریعت کے اندر حدیث کی ایسی مطلب اور ایسی باریکی بیان کرتے ہیں، ایک یہودی کی پیروی کیجئے وہ شرک نہیں ہے، اور جس کو امت نے سند دی، اور دنیا کے اندر سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے حضور کی سنت کو مدون کیا، یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے تمام مسائل جو لکھے ہیں، دنیا کے اندر وہ پہلی ہستی ہے ان کی۔ اور تب ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ رسول کو چھوڑ کر کے، بلکہ ماننے کا مطلب یہ کہ جس طرح ایک وکیل کو کیس لڑنے میں آپ لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ وکیل کو مانتے ہیں اور ہندوستان کے قانون اور ہندوستان کے دستور کو نہیں مانتے، سنویدھان کو نہیں مانتے ہیں، مانتے تو اسی کو ہیں، لیکن آپ کے پاس علم نہیں اس لیے ان کا واسطہ لیتے ہیں، مانتے تو ہم اللہ اور رسول کے ہیں، لیکن آپ کو الحمدللہ کا ترجمہ نہیں، قرآن کے ایک صفحہ کا علم نہیں، اور دعویٰ کیجئے اس طریقے سے بڑی بڑی باتوں کا۔ تو یہ میرے دوستو، یہ صراط مستقیم سے آپ کو ہٹا کر کے نہایت نیچے لے جا رہے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کیجئے، یاد رکھیے کہ صراط مستقیم پر جو آدمی دنیا میں چلے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے ساتھ یہ پل صراط کے راستے سے پار کر دیں گے۔ اور قیامت کے دن مسلمانوں کی زبان پر کیا ہوگا؟ چنانچہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے مغیرہ ابن شعبہ سے، شعار المؤمنین یوم القیامت علی الصراط ربی سلم سلم، کہ
مسلمان جو ہیں قیامت کے دن پلسرات پر کہیں گے اے اللہ سلامتی کے ساتھ پار کر دیجئے، اور اللہ کے رسول فرمائے کہ میں پلسرات پر جب پار کر جاؤں گا میں بیٹھ جاؤں گا اور بیٹھ کر کے دعا کروں گا کہ یا ربی سلم سلم، میری امت کو سلامتی سے پاس کیجئے۔ میرے رسول، میرے دوستو اتنا زیادہ میرے بارے میں فکر کرتے ہیں اور ہم لوگ رسول کی صراط مستقیم سے اور ما انا علیہ و اصحابی سے، اور حضور جو فرمائے کہ میری سنت پر چلو، میرے صحابہ اور میرے خلفائے راشدین کے سنت پر چلو، میرے دوستو سفارش حضور کریں گے، پلسرات سے پار حضور کریں گے، حوض کوثر کا پانی حضور پلائیں گے۔ اور آج ہم دوسرے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو اتنا مانتے ہیں۔ ہم لوگوں کو شرم کرنے کی ضرورت ہے۔ بال کیسا ہے، داڑھی کیسی ہے، شادی بیاہ کیسی ہے، ہمارا رہن سہن اور تہذیب و تمدن کلچر کیسا ہے، جو رسول ہمارے لیے زندگی میں بھی روئے اور میدان محشر میں ہم لوگوں کو اتنا خیال رکھیں گے۔ آج ہم کس کی طریقے پر چل رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں ڈال کر کے منہ سوچے کہ ہم لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں۔ اور پلسرات پر آدمی کیسے گزر جائے گا؟ پلسرات پر گزرنے کے لیے کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے آدمی پلسرات پر سے آسانی سے گزرے گا؟ جس طرح میں نے 70 اعمال آپ کے سامنے بیان کیا کہ 70 اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کو کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ اسی طرح ایک عمل ایسا ہے کہ ایک آدمی کمزور ہے، غریب ہے، بے پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اپنی بات کو وہ حکومت تک پہنچا سکے۔ اللہ نے آپ کو پکڑ دی ہے، صلاحیت دی ہے، پڑھے لکھے ہیں، نیتاؤں سے، ایس پی ڈی ایس پی سے آپ کو ٹچ ہے، لگاؤ ہے۔ ایک غریب آدمی اپنا کام اس دنیا کی بدماشی کی وجہ سے، اور حکومت جو ایک غلام بن چکی ہے بڑے بڑے منسٹروں کی، اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی ایک حکومت والے کے پاس مدد کر کے اس کا کام بنا دیتے ہیں، یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ کوئی آدمی بادشاہ یا حکومت ہی نہیں کہ ایک آدمی مالدار ہے، اور مالدار اس زمانے میں بہت سارے غلط لوگ ہیں، دیتے پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اس مالدار سے ٹچ ہے، آپ کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ صاحب بڑے مستحق اور ضرورت مند ہیں، صحیح آدمی ہیں، ان کی ضرورت پوری کر دو، تو یاد رکھیے کہ جو آدمی کسی بادشاہ سے یا کسی بڑے آدمی سے کسی کا کام بنوا دیتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ پلسرات کے اوپر اس کو آسانی سے پار کروا دیں گے۔ اس لیے اگر کسی کو ضرورت پوری کرنے کی نوبت آئے تو اس نیت سے نہیں کہ کیا ہے کسی شہوانی، کسی جذبات اور دنیا کے مطلب پرستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کیجئے کہ آج میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں تاکہ میدان محشر کے اندر یہ ہمارے لیے کام دے اور پلسرات پر گزرنے کے لیے آسانی کے ساتھ میرے یہ سہارا بن سکے۔ اس نیت سے کسی مسلمان کی ضرورت پوری کیجئے۔ کہ ڈاکٹر ہیں، فیس معاف کر دیے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے ہم کو بخشوا دیں گے، یہ پلسرات سے پار کر دیں گے۔ کوئی غریب ہے، آپ سے ڈاکٹر سے ٹچ ہے، فیس معاف کروا دیجئے۔ یہ کام کرنے کے طریقے ہیں پلسرات کے اوپر گزرنے کے لیے، یہ سب بڑے کام آئیں گے، اور میدان محشر میں جب پلسرات سے گزرے گا اس کے قدم کے اندر لغزش نہیں ہوگی، قدم کے اندر لڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ وہ پلسرات کے اوپر گزر جائے گا۔ یا اسی طریقے سے من مشى مع اخیہ فی حاجۃ یقضیھا لہ ثبت اللہ قدمیہ یوم تزل الاقدام، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ساتھ چلتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے، ایک آدمی مسلمان ہے، تھک گیا، پریشان ہو گیا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے غم کی وجہ سے، آپ اس کے ساتھ چل کر کے اس کے ہاسپیٹل کا مسئلہ ہو، تھانہ کا مسئلہ ہو، کھانے پینے کا مسئلہ ہو، ضروریات زندگی کا مسئلہ ہو، چل کر کے اگر آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرمائے ثبت اللہ قدمی، اللہ قیامت کے دن پلسرات پر اس کے راز پیر کو جمع کر کے اور جنت تک اس کو پار کروا دیں گے، جہنم میں گرنے نہیں دیں گے۔ میرے دوستو یہ بڑا سستا سودا ہے، اس لیے آدمی کو جب بھی موقع ملے
ایسے ضرورت مند لوگوں کی ضرورت پوری کیجیے اس نیت کے ساتھ کہ پلسرات کے اوپر یہ ہمیں کام دے گا۔ اسی طرح تیسری چیز، من احسن الصدقۃ فی دنیا جاز علی الصراط، کہ بعض لوگ صدقہ دیتے ہیں، کمبل بانٹتے ہیں تو فوٹو کھنچوا کر کے پورا فیس بک میں ڈال کر کے اس غریب کو ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی احسن صدقہ، بہتر طریقے سے صدقہ کرتا ہے، چھپا کر کے دیتا ہے، دینے والے کو ذلیل نہیں کرتا، دینے والے کو بے عزت نہیں کرتا، دائیں ہاتھ کو دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، اخلاص کے ساتھ دیا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر بہتر طریقے سے صدقہ کرنے والے ہیں، سارے صدقہ کرنے والے آسانی کے ساتھ میدان محشر میں جب وہ پلسرات کے اوپر چڑھیں گے، آسانی کے ساتھ اللہ ان کو پار کر کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرمائے علم الناس سنتی، کہ میری امت کو سنت سکھاؤ، شریعت سکھاؤ، قرآن اور حدیث کی بات بیان کرو۔ اب افسوس ہے کہ لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں بعض لوگ کہہ دیے کہ فلاں مفتی صاحب تو خالی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، امت کو کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی سوچئے جملہ کہ لوگ قرآن حدیث میں محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ایک عربی کی مقولہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو نہیں جانتے ہیں، اور حدیث خالی یہ چیپٹر نمبر اور یہ سب بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث کو، اللہ کے رسول کے حدیث کو اور قرآن کو کیا امت کے درمیان پھیلائیے۔ اللہ کے نبی حکم دیے علم الناس بسنتی، کہ لوگوں کو میری سنت کی تعلیم دو۔ وَإِن كَرِهُ ذَلِكَ، اگرچہ لوگ اس سے ناپسند کرتے ہوں، لوگوں کے مزاج خراب ہو گیا نا، چٹکلے اور قصے اور کہانی سنانے والے مقررین کو خاص کر کے گاؤں میں لوگ بڑی پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بات بیان کی جائے تو اس کو لوگ نہیں پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرمائے نہیں، وَإِن كَرِهُ ذَلِكَ، اگرچہ قرآن حدیث کو لوگ دلچسپی سے نہیں سنتے۔ آپ لوگ چونکہ پڑھے لکھے شہر کے لوگ ہیں اور آپ لوگ ہوشیار ہیں، اس لیے آپ لوگ کو ٹھگنا یہ بہت مشکل ہے، لیکن دیہاتوں میں جو جانا ہوتا ایسی من گھڑت باتیں، من گھڑت حدیث بیان کرتی ہیں کہ سر پکڑ کر کے رہ جاتے کہ ہائے اللہ، یہ لوگ مبلغ ہیں اور اس طریقے سے دین کے اندر کیا سے کیا بک جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو تو عادت ہے قرآن حدیث سننے کی، اس لیے آپ لوگوں کے لیے کیا ہے اچھا لگے، بلکہ قرآن حدیث کی بات نہ ہو تو آپ لوگوں کو بوریت محسوس ہوگی۔ ماشاءاللہ مزاج آپ لوگوں کا اچھا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمائے کہ ایسی جگہ جہاں لوگ اس کو پسند نہ کرتا، اس جگہ بھی میری سنت کو بیان کرو، حدیث کو بیان کرو۔ وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَلَّا تُوقِفْ، اور یہ پسند کرتی ہو کہ میدان محشر میں پلسرات کے اوپر نہ روکا جائے، فلا تحدث فی دین اللہ حدثا، تو میرے دین کے اندر کوئی نئی بات جو اللہ کے رسول کے وقت کے تقاضا تھا، جیسے مثال کے طور پر کہ حضور کے زمانے کے اندر بھی مردے کو دفن کیا جاتا تھا لیکن قبر پر اذان نہیں دی جاتی تھی، حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا لیکن تیجا چالیسواں نہیں کیا جاتا تھا، عرس نہیں کیا جاتا تھا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح مسجد نہیں تھی، مدرسہ نہیں تھا، تو حضور کے زمانہ میں سارے لوگ پڑھنے والے تھے، ان کو مدرسہ کا سسٹم بنا کر کے قید کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ دین کی وجہ سے نہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر مدرسہ کے یوں ہی پڑھ لے تو بھی کوئی کیا حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ حضور کے زمانہ میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور کے وقت میں جو چیز موجود تھی اور پھر اس میں اپنے طرف سے ریشم کے اوپر ٹاٹ کا پیون چڑھانا، یہ بے عقلی کی بات ہے۔ اب ہم نو لوگ نماز کے اندر درود پڑھے، سلام پڑھے، اب پھر کیا ہے سب لوگ درود پڑھتے نہیں ہیں، درود میک پر گاتے ہیں۔ جو آدمی اس طریقے سے دین کے اندر نئی بات پیدا کرے گا، اللہ کے رسول فرمائے وہ سوقن سوقن ان کو بھگا دوں گا اور میدان محشر میں پلسرات کے اوپر ان کو روک دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو آدمی زکوٰۃ دیتے ہیں صحیح سے حساب کر کے، یاد رکھیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالے، جس طرح لاک ڈاؤن میں نماز معاف نہیں ہے، روزہ معاف نہیں ہے، اسی طرح بکری نہیں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن جتنا مال آپ کے دکان میں ہے اس کا صدقہ، اس کی زکوٰۃ تو نکالنی پڑے گی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو لوگ
زکوٰۃ صحیح سے نہیں نکالتے ہیں پلسرات سے دھکا دے کر جہنم میں گرا دیے جائیں گے، اور جو لوگ زکوٰۃ صحیح سے نکالتے ہیں وہ لوگ صحیح سے جنت میں پلسرات سے گزر کر کے پار کر جائیں گے۔ اسی طرح من حما مؤمنا من منافق بعث اللہ لہ ملک، کہ جو آدمی دنیا میں ایک منافق، ایک کافر کسی مسلمان کے عزت پر حملہ کرتا ہے، یا کوئی گنڈا بدماش کسی مسلمان شریف کے اوپر حملہ کرتا ہے، آپ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، آپ اس مسلمان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کی عزت کو بچاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پلسرات پر آسانی کے ساتھ پار کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ پلسرات جو ہے، ایک مظاہر حق کے اندر یہ حدیث نقل کیا کہ پلسرات کے اوپر 7 پل ہیں، 7 چیک پوسٹ ہیں، اور ہر پل کے درمیان، ہر چیک پوسٹ کے درمیان 70 سال کا یہ مسافت ہے۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ پلسرات کے اوپر 7 جگہ چیکنگ بھی کی جائے گی۔ وقت ہو گیا، اس لیے اس ہفتہ یہیں تک بات کو ختم کرتا ہوں۔ پلسرات کے اوپر جو 7 مراحل ہیں کہ 7 جگہ چیک ہوگا، 7 جگہ چیک میں پاس کر گئے تب پلسرات کے ساتھ آسانی کے ساتھ گزریں گے، ورنہ پھر جہنم میں دھکا دے کر کے گرا دیا جائے گا۔ اب وہ چیک پوسٹ کیا ہے اس کا بیان انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہوگا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حوض کوثر بھی پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پلسرات پر آسانی سے گزرنے کے اسباب مہیا فرمائے، اس کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔